گیا ہمارے کارکنوں کو، ہمارے قائدین کو اٹھا کر جیلوں میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، ارشد شریف کا قتل کیا گیا. کیا یہ تحریک رک گئی؟ کیا آج کنٹینر لگانے سے عمران خان غیر مقبول ہو جائے گا؟ کیا یہ جو دو گڈا گڈی لے کے پھر رہے ہو مریم اور بلاول، اول درجے کے نالائق، اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں، کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی حرکتوں سے، الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے سے، بنیادی حقوق کو غصب کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں، اس طرح عدم استحکام بڑھتا ہے. اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے. تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر از خود نوٹس لیں اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا گیا. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی، جلسے، جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوں گے، تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں. یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، وہ جمہوریت کو منجمد کر رہا ہے، اسے معطل کر رہا ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں اور کارکن اتنی دیر پرامن رہیں، جہاں جہاں پر بھی ہے پرامن رہیں. اور بالکل میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مین فیصلہ ہے، ابھی ہم یہاں سے جا کے خان صاحب کے ساتھ تب تک کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا، لیکن مشتعل نہیں ہونا، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ٹولہ، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ان کو اپنی بقا کے لیے یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان اور وہ جو بلاول جس کو پتہ نہیں اس کی اپنی شناخت بھی بیچارے کی خطرے میں ہے، سنا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج جاری ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی اصلی شناخت کیا ہے، کس طرح کا ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا. میرا ماننا یہ ہے